أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کی تشریح اور وضاحت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے ہوتی ہے، جس میں ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا داہنا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے داہنی پشت پہ پھیرا تو اس سے بے شمار چمکدار نورانی چہروں والی روحیں پیدا ہوئیں۔ یہ بے شمار چمکدار نورانی چہروں والی روحیں ان مسلمانوں اور مومنوں کی تھیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پشت پہ پھیرا تو اس سے بے شمار سیاہ چہروں والی روحیں پیدا ہوئیں۔ یہ بے شمار سیاہ چہروں والی روحیں ان کافروں اور منافقوں کی تھیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان تمام روحوں کو ایک جگہ جمع فرمایا، اس جگہ کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ پھر یہی روح عالم ارواح سے منتقل ہو کر رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں آتی ہے۔ پھر وہاں سے 8-9 مہینے میں دنوے جسم حاصل کرنے کے بعد بمشکل انسان اس دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے۔ پھر یہی انسان اس دنیا میں اپنی مختصر سی 70-80 سالہ زندگی گزار کر عالم برزخ، پھر وہاں سے میدان حشر، پھر وہاں سے پل صراط کے ذریعہ جو اس کا اصل ٹھکانہ جنت یا جہنم ہوگا، اس میں منتقل ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، انسانی زندگی کے ان تمام مرحلوں پہ غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا انسانوں کے لیے اصل منزل اور اصل ٹھکانہ نہیں ہے۔ جیسے مختلف قسم کی سواریاں، جیسے جہاز، ٹرین اور بسیں انسانوں کے لیے اصل منزل اور اصل ٹھکانہ نہیں ہوا کرتی، ایسے ہی یہ دنیا انسانوں کے لیے اصل منزل نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس دنیا میں ہر انسان ایک مسافر کی طرح ہے، اور یہ دنیا چلتی سواری کی طرح ہے کہ ایک آدمی اپنی جگہ چھوڑ کر اترتا ہے کہ دوسرا اس کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، فوراً اس کی جگہ کو لے لیتا ہے۔ ایسے ہی ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ دوسرا اس کی جگہ کو لے لیتا ہے، کوئی دوسرا اس کا جانشین، خلیفہ اور نائب بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی پہلی منزل عالم ارواح اور آخری منزل جنت یا جہنم ہے۔ اس سفر کے دوران انسان مختلف ضرورتوں کے لیے رکتا ہے، جیسے ٹرین ایک مقام سے نکل کر جب دوسرے مقام پہ جاتی ہے تو راستہ میں مختلف جگہوں پر مختلف ضرورتوں کے لیے مختصر سے وقت کے لیے رکتی ہے اور پھر اپنے منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک سفر ہے، اور وہ اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے مختلف جگہوں پر، مختلف اسٹیشنوں پر مختصر سے وقت کے لیے رکتا ہے۔ انسان کا اسٹیشن باپ کا پشت، ماں کا پیٹ، دنیا اور قبر کا پیٹ، میدان حشر۔ پھر انسان
ان مختلف اسٹیشنوں سے گزرتا ہوا اپنی اصل منزل اور اصل ٹھکانہ جنت یا جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ میرے دوستوں، تو معلوم ہوا کہ ہر انسان اس دنیا میں ایک سفر پر ہے۔ جب ہر انسان اس دنیا میں ایک سفر پر ہے تو پھر اس کے سفر کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، کیونکہ کوئی بھی عقل مند آدمی بغیر مقصد کے سفر نہیں کرتا۔ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہو، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی کہاں اترنا ہے یا کہاں جا رہے ہو، اگر وہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تو لوگ کہیں گے یہ تو بڑا بیوقوف اور بے عقل آدمی ہے۔ بالکل اسی طرح آج اگر ہم عام انسانوں کی زندگیوں پہ غور کریں اور ایک سرسری جائزہ لیں تو ہمیں صاف طور سے یہ نظر آئے گا کہ اس دنیا کے اکثر لوگ اپنی زندگیوں کے مقصد کو جانے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم آپ لوگوں سے یہ سوال کریں کہ آپ اس دنیا میں کہاں سے آئے ہیں، آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، آپ اپنی زندگی کو ختم ہونے کے بعد کہاں جائیں گے، تو اکثر لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ مجھے معلوم نہیں۔ جبکہ یہی انسان اگر تاجر ہے، اس کو اپنی دکان جانے کا مقصد معلوم ہے۔ اگر ملازم ہے، اس کو اپنے آفس اور کارخانہ جانے کا مقصد معلوم ہے۔ اگر تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم یا ٹیچر ہے تو اس کو اپنے اسکول اور مدرسہ جانے کا مقصد معلوم ہے، مگر افسوس آج اگر معلوم نہیں تو اس کو اپنی زندگی کے سفر کا مقصد معلوم ہے۔ جبکہ یہی انسان اگر کسی باہر ملک میں تجارت یا ملازمت کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کو اپنے جانے کا مقصد معلوم ہوتا ہے، اور وہ رات دن خوب محنت کر کے اس فکر و احساس کے ساتھ پیسہ کماتا ہے اور جو کچھ کماتا ہے اپنے گھر بھیجتا ہے۔ اب ایسے میں اگر کوئی اس سے کہے کہ بھائی آپ اتنی محنت و مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں، یہیں پہ ایک عالیشان مکان، عالیشان بنگلہ کوٹھی خرید لیجیے، ہر قسم کے عیش و آرام کا سامان جمع کر لیجیے، آرام سے زندگی گزاریے، تو وہ اس آدمی سے یہی کہے گا کہ بھائی یہ میرا اصلی وطن نہیں ہے، یہاں تو مجھے مختصر سے بس ٹھہرنے کی اجازت ہے، جب میرا ویزا ختم ہو جائے گا مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، اس لیے میں اپنی محنت و مشقت کی گاڑی کمائی یہاں برباد نہیں کروں گا، تھوڑی سی تکلیف اٹھا لوں گا اور پھر واپس جا کر اسی کمائی سے آرام و سکون کی زندگی گزاروں گا۔ میرے دوستو، بالکل اسی طرح ہر انسان اس دنیا میں مختصر سے وقت میں آخرت کی تیاری کے لیے زندگی کا ویزا لے کر آیا۔ جو آدمی اس دنیا میں محنت و مشقت اٹھا کر آخرت کے لیے کمائی کر لے گا، وہی زندگی کا ویزا ختم ہو جانے کے بعد عیش و آرام کی زندگی گزارے گا۔ میرے دوستو، آج کا انسان دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو ریسرچ کر رہا ہے اور ہر چیز کے بننے اور پیدا ہونے کے مقصد کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، مگر افسوس کہ آج وہ اپنے پیدا ہونے اور خود اپنی زندگی کے مقصد سے بالکل غافل اور ناواقف بنا ہوا ہے۔ یاد رکھیے مقصد زندگی ہی انسان کو بنانے اور بگاڑنے میں پورا دخل رکھتی ہے، اس لیے ہر عقل مند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنے آنے کے بعد پہلے ان 3 سوالوں کا جواب معلوم کر کے ہی زندگی گزارے۔ پہلا، وہ اس دنیا میں کہاں سے آیا ہے، دوسرا، وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، تیسرا، مرنے کے بعد اس کو کہاں جانا ہے۔ ایک وقت تھا وہ نہیں تھا، ایک وقت آئے گا وہ نہیں رہے گا، ایک وقت تھا اس کے باپ دادا تھے وہ نہیں تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی آنے والی نسلیں ہوں گی اور وہ نہیں ہوگا۔ آخر انسان اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتا کہ اس دنیا کے بڑے بڑے انسان اپنی حکومت، اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی عزت و شہرت، اپنی عیش و عشرت، اپنا عہدہ اور منصب رکھتے ہوئے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کہاں غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر انسان
اس بات پر بھی غور کیوں نہیں کرتا کہ اللہ رب العزت نے اس زمین، اس آسمان، اس چاند، ان ستاروں، پہاڑوں، سمندروں، دریاؤں، صحراؤں، جنگلوں میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی خاص کام اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ پھر وہ انسان جو تمام کائنات میں ہر چیز سے افضل و اشرف ہے، اس کو پیدا کیا ہے؟ آخر انسان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ ہر انسان اس دنیا میں خود بخود پیدا ہوتا ہے یا اس کو کوئی پیدا کرتا ہے؟ آخر انسان اس بات پر بھی غور کیوں نہیں کرتا کہ انسان اس دنیا میں خود بخود مرتا ہے یا اس کو کوئی مارتا ہے؟ میرے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں نہ خود بخود پیدا ہوا ہے اور نہ خود بخود مرتا ہے، بلکہ اس دنیا میں ہر انسان آنے پہ بھی مجبور ہے اور اس دنیا سے جانے پہ بھی مجبور ہے۔ میرے دوستو، جب ہر انسان اس دنیا میں آنے پہ مجبور ہے تو پھر آیا کیوں؟ اور جانے پر مجبور ہے تو جاتا کیوں ہے؟ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنے عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی ہے، اور اسی چیز کو خواجہ مجبوج الحسن رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر کے اندر یوں ارشاد فرماتے ہیں، تو برائے زندگی ہے یاد رکھ، تو برائے زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پر ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے اور آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔